کوئی بھی دنیا کی تحریک ڈونیشن اور پیسے کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی. ہماری جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس کو آپ کی ڈونیشنز کی ضرورت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے insafdonate.com اس کے اوپر آپ پیسہ ڈونیٹ کریں اور ہمیں کامیاب کریں. جد و جہد کرتے آپ انصاف کے لیے، یہ پھر اس کی پیچھے نہیں ہم مڑ کے دیکھتے، ہم اپنی کشتیاں جلا کے جد و جہد کرتے ہیں. اور میں انشاءاللہ جو پلان کر رہا ہوں، اور میں سیٹرڈے کو اناؤنس کروں گا کہ کس دن میں نے پنڈی پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے کیونکہ میری قوم جاگی ہوئی ہے آج. یہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا عوام کا سمندر انشاءاللہ پنڈی پہنچے گا. اور انشاءاللہ وہ جب عوام نکل آتی ہے، جب عوام میں شعور آ جاتا ہے، تو پھر اس عوام کو کوئی کسی قسم کا ظالم اس کے بعد اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا جب وہ عوام اپنے حقوق کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے. تو میں اب سب سے انشاءاللہ آج امید لگاتا ہوں کہ آپ سب نے انشاءاللہ پنڈی پہنچنا ہے جب میں آپ کو دن دوں گا جس دن میں وہاں پہنچوں گا. لانگ مارچ چل رہی ہے. میں جتنے بھی لوگ آج ہمارے لانگ مارچ میں 3 شہروں میں نکلے ہوئے ہیں، میں آج آپ سب کو بھی سلام کرتا ہوں. دیکھیں، آج میں سب سے پہلے تو جدھر میں کل بات ختم کی تھی ادھر سے ہی شروع کرتا ہوں. آج جو ریٹنگ آئی ہے پاکستان کی، اور یہ ریٹنگ باہر سے ہوتی ہے، اور وہ ریٹنگ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کیا اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیفالٹ رسک. تو آج جب آپ صبح جب دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ کل 75% پاکستان کی ڈیفالٹ کی رسک تھی، آج وہ 80% پہ پہنچ گئی. یعنی کہ باہر کے لوگ، باہر کے بینکس، باہر کے سرمایہ کار، ان کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب 80% ایک ملک کی ڈیفالٹ کی رسک کا مطلب کہ وہ 80% چانس ہے کہ وہ اپنے قرضوں کی قسطیں واپس نہیں کر سکتے. تو یہ سارے پاکستان کے لیے لمحہ فکر ہے. کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی باہر کے بینک، کمرشل بینک پاکستان کو پیسے نہیں دے گے. اب پاکستان کا مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے قرضوں کی قسطیں دینی ہیں ڈالرز میں. پاکستان کے پاس ڈالرز کم ہیں اور کم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جو باہر سے آمدنی آنی تھی پاکستان کی ایکسپورٹس کے ذریعے، جو ہم جب چھوڑ کے گئے تھے ریکارڈ ایکسپورٹ تھی 32 ارب ڈالر پہ، اور جو ریمیٹنسز آتی ہیں یعنی بیرون ملک پاکستانی جو اپنا پیسہ بھیجتے ہیں پاکستان ڈالرز میں، وہ بھی ریکارڈ تھا 31 ارب ڈالر پہ. تو وہ دونوں ایکسپورٹس بھی نیچے آ رہی ہیں، بیرون ملک پاکستان کی ریمیٹنسز بھی نیچے آ رہی ہیں. تو آمدنی کم ہو رہی ہے، لیکن جو قرضے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو قرضوں کی قسط دینے کے لیے اب ہمیں باہر سے قرضے چاہیے کیونکہ ہماری آمدنی ہے نہیں. تو اگر ہماری آمدنی نہیں ہے اور ہم باہر سے جب مانگیں گے قرضے قسطیں واپس کرنے کے لیے، تو باہر کے بینک جب ان کو پتا چلے گا کہ 80% چانس ہے کہ پاکستان اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتا، تو باہر کے بینک پیسے نہیں دیں گے. اور جب وہ پیسے نہیں دیں گے تو پاکستان کا خطرہ یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے؟ میں پھر کل بھی میں نے بتایا، میں پھر آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں. ڈیفالٹ کا مطلب ہے کہ ہم اب جب نہیں دے سکتے اپنے قرضوں کی قسطیں، تو اس کا مطلب کہ سب سے پہلے پاکستان کے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، اور لوگ فوری طور پہ دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ پاکستان کا روپیہ اب گرے گا. تو جب پاکستان کا روپیہ گرے گا تو ابھی سے لوگ ڈالر خریدنا شروع ہو جائیں گے. اور اس سے کیا ہوگا؟ اگر ہم ڈالر خریدنا شروع ہو گئے تو جس نے فیکٹریاں بنانی ہیں، کارخانے بنانے ہیں، پاکستان میں لگانے ہیں، جس سے نوکریاں ملیں گی، دولت میں اضافہ ہوگا، تو وہ رک جائے گا. کہ وہ سمجھے گا کہ میں اپنے، اور خاص طور پہ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ میں اپنے ڈالر پاکستان کے روپے میں کیوں بدلوں جبکہ روپے نہیں گرتے جا رہے ہیں. تو کارخانے سے مجھے کتنا پیسہ مل جائے گا؟
اگر میں ڈالر ہی رکھوں تو وہ ڈالر ویسے اوپر جاتا جائے گا، تو لہذا وہ سرمایہ کاری رک جاتی ہے. ملک کے اندر بھی لوگ ڈالر خریدنا شروع ہو جاتے ہیں بجائے وہ پیسہ سرمایہ کاری پہ لگانے کے لیے. تو یہ کیوں ہمارے لیے لمحہ فکر ہے؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ پاکستان اب ادھر جا رہا ہے جدھر ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے روپے پہ پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا. جب روپیہ گرے گا پھر کیا ہوگا؟ مہنگائی بڑھے گی. تو آگے ہی مہنگائی آج زیادہ ہے، تو جب روپیہ مزید گرے گا تو اور مہنگائی بڑھ جائے گی، اور جب مہنگائی بڑھے گی غربت بڑھ جائے گی. 5 کروڑ پاکستانی ہیں جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، اور اس کے اوپر 5 کروڑ پاکستانی ہیں جو اگر اسی طرح مہنگائی بڑھتی گئی جو بڑھتی جا رہی ہے تو وہ بھی غربت کی لکیر کے نیچے چلے جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکیں گے. تو ایک طرف معیشت نیچے جا رہی ہے، دوسری طرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج زراعت میں کیا ہو رہا ہے. جو ہماری آبادی ہے، دیہات کی آبادی، اور تقریباً ہماری تقریباً آدھی آبادی بالکل زراعت کے اوپر گزارا کرتی ہے. تو میں یہ آج آپ کو ذرا زراعت کی، جو میں نے حکومت کی ایک کمیٹی ہے، فائنانس کمیٹی آن ایگریکلچر، میں ذرا اس کی رپورٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو کپاس ہے وہ 25% کم ہوگی. 25% کپاس ہماری کم ہوگی. مکئی 3% کم ہوگی. گنا 8% کم ہوگا. جو پھر ہمارے لیے ایک آگے فکر کی چیز ہے وہ یہ کہ چاول 40% کم ہوں گے، یا اگلے سال چاول 40% کم ہوں گے. مرچیں 54% کم ہوں گی. اور یہ ہے ہماری اپنی گورنمنٹ کی فائنانس کمیٹی آن ایگریکلچر. اب یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ کیوں کم ہو رہی ہیں؟ یہ اس لیے کم ہو رہی ہیں کہ اب ذرا آپ کو میں قیمتیں بتاؤں کہ ٹریکٹر کی پچھلے 5 مہینے میں جو ٹریکٹر کی سیل ہے وہ 45% کم ہو گئی ہے. اور پھر جو ڈی اے پی ہے، ڈیپ ہے، جو کہ کھاد ہے ایک، وہ 75% کم ہو گئی ہے. یوریا کھاد 8% کم ہو گئی ہے. پوٹاش کھاد 85% کم ہو گئی ہے. ڈیزل جو لوگ کسان خرچ کرتا تھا 22% کم ہو گیا. یہ کیوں ہوا ہے؟ ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. کیونکہ جو کسان استعمال کرتا ہے، جو چیزیں جس کی وجہ سے پیداوار بڑھتی ہے، یوریا، ڈیزل، کھادیں، ان ساروں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. کیونکہ ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ہمارا اس وقت زراعت کے اندر یہ جو میں نے فصلیں بتائی ہیں، یہ ساری ان کی جو پیداوار ہے وہ کم ہو گئی ہے. اور یہ زراعت کا حال ہے. دوسرا انڈسٹری، ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تاریخی انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی 27%. آج وہ گر کے آ گئی ہے 7 مہینے کے بعد 1% پہ. تو جب انڈسٹری بھی نیچے آ رہی ہے، زراعت بھی نیچے آ رہا ہے، تو دولت میں تو اضافہ ہو نہیں رہا پاکستان کے، بلکہ دولت کم ہوتی جا رہی ہے. اور جب دولت کم ہوتی جائے گی تو قرضوں کی قسطیں کدھر سے واپس کرنی ہے؟ اب یہ سوچنا، ایک گھر ہے، گھر کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں. گھر وہ قرضے کیسے اتارے گا؟ آمدنی بڑھا کے اتارے گا. جب وہ گھر کے سارے لوگ مل کے اپنی آمدنی کے اندر اضافہ کریں گے تو وہ اضافی آمدنی کے ذریعے وہ قرضوں کی قسطیں واپس کریں گے. تو اگر گھر کی آمدنی کم ہو جائے وہ کیسے قرضے واپس کرے گا؟ اور جب وہ قرضے واپس نہیں کرے گا، دنیا قرضے نہیں دے گی. دنیا قرضے نہیں دے گی تو ہمارا سب سے بڑا جو پھر سے میں کہہ رہا ہوں خطرہ ہے، روپے پہ پریشر پڑے گا. روپیہ کمزور ہوگا، جو ہوا ہے ان کے دور میں روپیہ تاریخی گرا ہے. تو روپیہ جب گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تیل، ڈیزل، بجلی، یہ سب جب روپیہ نیچے جائے گا یہ مہنگے ہو جائیں گے. اور یہ مہنگائی جتنی بڑھتی جائے گی غربت بڑھتی جائے گی. تو پہلے زراعت کا میں نے آپ کو بتایا، میں نے انڈسٹری کا بتایا آپ کو کہ وہ نیچے آ گئی ہے. اس کا مطلب بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. اب عموماً تو حکومت کو فکر کرنی چاہیے.
हुकूमत की तो सबसे ज्यादा जोर लगना चाहिए कि जो माशी बहरान आ रहा है, ये जो आगे तबाही आ रही है, हुकूमत को तो सारा वक्त इसके ऊपर जोर देना चाहिए। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत सबसे पहले यह कोशिश कर रही है कि उनकी जो करप्शन के केस है वो खत्म कैसे हों। ये कभी किसी मुल्क के अंदर ऐसे नहीं हुआ कि 1100 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं जो नैब में पड़े हुए थे, 1100 अरब रुपए के, और इन्होंने असेंबली में बैठ के कानून पास किया है जिससे इनमें हर किसी के जो बड़े बड़े डाकू हैं इनके करप्शन केस खत्म हो रहे हैं। आप तो सबसे बड़ा इनका कारनामा यह है कि जब से ये आए हैं इन्होंने कानून बनाया है, अपने आप को एनआरओ दे दिया है, इनके करप्शन के केसेस खत्म होते जा रहे हैं, कौम को 1100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है।